اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں اور تقریباً 48 سینیٹر کل نئے حلف اٹھائیں گے۔ کل کے اجلاس کی جو ہے صدارت وہ جی ڈی اے کے مظفر حسین شاہ صاحب کریں گے، اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا، اور جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا تو پھر چیئرمین سینٹ پریزائڈ کریں گے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ ساری سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی جیت کے لیے بڑی پر امید ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ایوان ہے یہ ڈسکشن میں کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، تمام ٹی وی چینل کے اوپر اس پر ڈیبیٹ جاری ہے کہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے لینے والے یہ ممبران، ان بے روزگاروں کے ووٹ لینے والے یہ ممبران، یہاں بھوک اور ننگ سے تنگ ہوئے عوام کے ووٹوں سے بننے والے سینیٹر یا ایم این ایز وہاں جا کے کیا گول کھلاتے ہیں۔ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں خاموش قسم کی عوام، جو اس کو میں تو اکثر مجبور عوام کہہ سکتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی طاقت رہی نہیں ہے اس نظام کو بدلنے کے۔ سارے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان میں عوام کے طور پر جو غریب ہو یا عام لوگوں سے ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی ہو، لیکن عام ہو، آپ کو کہیں کوئی نمائندہ نظر نہیں آئے گا، اور عوام چپ ہیں یا مجبور ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ نہیں، لہریں ہوں پرسکون تو گہرائیوں میں جھانک، آتے ہیں طوفان رستے بدل بدل کر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں عامر علی صاحب ہیں، یہ اعزازی سفیر ہیں چائنا سلک روٹ کے، اور ناصر اقبال صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ویلکم ٹو دا شو، اور سردار غوث فخری بارودی صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، اور لائن پر ہمارے ساتھ کوئی دوست موجود رہیں گے، محمد طاہر صاحب وہ کینیڈا سے ہمیں جوائن کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ناصر صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے، وہ یہ روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ سینٹ جو ہے یہ چاروں صوبوں کو متحد رکھنے والا کیسا ادارہ ہے، سب کی نمائندگی برابر ہے۔ فاٹا کا مسئلہ تھا، وہ بھی 2024 میں ختم ہو جائے گا، 4 ممبر رہتے ہیں، ایک طرف سے صادق سنجرانی صاحب ہیں، ایک طرف سے یسرا گیلانی صاحب ہیں، اور پھر آپ دیکھیں عبدالغفور حیدری صاحب ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، ادھر سے انہیں ایک نیا آدمی پٹ کیا ہے، وہ ہیں مرزا محمد آفریدی صاحب، ایک نیا نام آیا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ کیا کہیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میاں صاحب بہت شکریہ۔ میں اور آپ اور سارے پاکستان کے لوگ پچھلے چند برسوں سے بیانیاں سن رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو، اور خیر یہ تو ماضی بھرا پڑا ہے ان طرح کے واقعات سے، لیکن حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا، جس طرح ووٹ کو عزت دی گئی اور جس طرح ووٹ کی عزت پامال ہوئی، ووٹ کو عزت اور ووٹر کو مرنے دو، ٹھیک ہے نا، ووٹ کی جس طرح عزت پامال ہوئی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نوٹ نے ووٹ اور اہل سیاست نے سیاست کی جو عزت تار تار کی ہے، وہ ایک المیہ ہے، اور وہ وقت آئے گا جب سیاستدان کہیں گے کہ سیاست کو عزت دو اور ہمیں عزت دو، لیکن ان کا کردار وہ بالکل نہیں ہے، نہ افکار نہ کردار، اور یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، انہوں نے یہ قوم کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اور جو جس ادارے میں اب یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اب یہ الزام نہ میں لگا رہا ہوں آپ لگا رہے ہیں، یہ خود انہوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ہے، ایسے ہی، اور ایک دوسرے کو چور کہا ہے، ایک دوسرے کو قابل فروخت کہا ہے، ایک دوسرے کو ضمیر فروش کہا ہے۔ تو یہ ادارے کیا ڈیلیور کریں گے، کیا یہ عوام کے لیے قانون سازی کریں گے، کہاں سے یہ ملک اور قوم کا تشخص بحال کریں کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اور کل کے دوست کا دشمن بن سکتے ہیں، دشمن دوست بن سکتے ہیں، یہ ماٹو آج کل لیتی ہیں پیپل پارٹی مسلم جنون، لیکن وہ مینوفیسٹو کے اوپر ڈفرینسز ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کسی کے اوپر کیسز کیے جائیں اور یہ کہا جائے اسف علی زرداری صاحب کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، یعنی غداری تک الزامات لگائے جائے، اور پھر کسی ادارے نے نہ سوا موٹو لیا کہ اگر آصف علی زرداری یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف پنجاب کو ہندوستانی پنجاب کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اگر وہ جھوٹا تھے وہ زرداری کے اوپر لگاتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہیں اور قوم کو بتا رہی ہیں کہ ہم بالکل اکٹھے ہیں۔ میاں صاحب اب دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جمہوریت انتقام بہترین انتقام ہے، میں طالب علم سمجھتا ہوں کہ جمہوریت واقعی انتقام ہے، لیکن عوام سے۔ یہ آج اس طرح شیر و شکر ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، تو یہ ماضی کے جو الزامات تھے، ماضی میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف چارج شیٹ لگائی، وہ کہاں گئی؟ اگر یہ آج جب وہ لوگ جن کے فالوور تھے ان کے رشتے ٹوٹ گئے، قتل و غارت ہو گئی، وہ لوگ مقدمے جیلوں میں سڑ مر گئے، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ اکٹھے پھر ہو گئے؟ پوچھا ہے
بے انتہا دشمنیاں، کدورتیں، نفرتیں، انہوں نے قوم کے اندر نفاق کا بیج بویا، قوم کو تقسیم کیا. میں کوئی جمہوریت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن حقائق یہی ہیں کہ جمہوریت نے ہمیں تقسیم کیا ہے، ہمیں تباہ کیا ہے، اور جو اصل حقیقی لیڈرشپ ہے وہ کہیں دفن ہو گئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے سیاسی بونے وہ آج اس ملک پر مسلط ہیں. تو یہ جسٹ بیکاز آف جو جمہوریت اس ملک میں مسلط ہے، رائج ہے، تو یہ عوام کو بھی طے کرنا ہے کہ ان سیاستدانوں کے لیے عوام کو بھی طے کرنا ہے. کاش عوام کا بھی سو موٹو انہوں نے آنے والے دنوں میں پھر یہی کچھ کرنا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا ہے یا ان کا گریبان پکڑنا ہے. جی نواب صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو بہت بڑے وٹنس ہیں، اور کئی دفعہ کیئر ٹیکر یعنی ان سے جان چھوٹی تو پھر آپ آئے، پھر الیکشن کرایا، پھر وہی ایک یعنی وہ کہتے ہیں کہ کولو کے بیل کی طرح پھر وہاں رک جاتے ہیں. پوری دنیا میں جمہوریت جس کو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ بہترین چیز ہے. چلو مسلمان باقی ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں بادشاہ ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں تو ہے. اوباما جیسے بندہ کہتا ہے کہ بھی بس 2 دفعہ کافی ہے، اور دنیا کے طاقتور ملک کا طاقتور صدر یہاں ہی مر کے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو حصہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بادشاہت چاہتے ہیں، اپنی ذاتی عوام سے ووٹ مانگتے ہیں. اقبال شاہد صاحب جا کے گدا گیری کرتے ہیں، ووٹ کی گدا کرنے کے بعد پھر ہم بادشاہ جب بن جاتے، پھر عوام کہیں دور نکل جاتے، پھر ہم اپنا ایجنڈا لے سڑکیں بند کرتے ہیں، پھر آگے 6 پرائم منسٹر سے کیمپ آفس بناتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو اب یہ پھر عوام بہت دور ہو جاتی ہے، پھر ہمارا اپنا ایجنڈا آ جاتا ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت بہترین ہے آج کل کے دور میں، لیکن ہمارے یہاں تو میں نے اس میں کوئی اچھا کام نہیں دیکھا. یہ کہنا جمہوریت بہترین میں انتقام ہے، لیکن عوام سے ہے. بس انتقام، اب آپ دیکھ لیجئے، انتقام کی بات یہ ہے کہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں. عمران خان کو 2 کریڈٹ جائیں گے تاریخ میں. ایک تو یہ کہ انہوں نے عوام کو بہت ساری امیدیں دکھائی کہ میں ٹھیک کر دوں گا، سب سسٹم ٹھیک کر دوں گا. سب سے بڑی بات یہ کہ کرپشن وہ بڑا سوالیہ نشان ہے، کیا ٹھیک ہے، کہاں ٹھیک ہے جی. دوسرا ڈسکریڈٹ ہے جو کہ اپنا ان کا کریڈٹ، انہوں نے آ کے اس معاملے کو اور طاقتور کر دیا. اب آپ دیکھ لیجیے جن لوگوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا، سمجھ میں یہ آ رہی تھی بات کہ شاید اب یہ بندہ ڈھونڈا ہے مرزا جو ہے افریدی، محمد افریدی. یہ کچھ سمجھ لگ رہی ہے کہ جو فاٹا کے 4 ممبر ہیں، یعنی 47 اور 53 کا یہ ریشو چل رہا ہے اس وقت جو تھی. اس کا مطلب 6 ووٹوں کا چکر ہے. تو 6 ووٹ جو اگر 4 ادھر سے مل جاتے ہیں تو 8 ہو جاتے ہیں، یعنی 8 7 15 پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہو جاتے ہیں، 55 ہو جاتے ہیں. جی. تو یہ پھر گیم تو وہی ہے کہ آپ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دیا کے ہاتھ میں. دیکھیں اولیگرکی ہے، پیسہ کھیل رہا ہے، نوٹ کھیل رہا ہے، ووٹ نہیں کھیل رہا. آپ کے سامنے ہے کہ مطلب اسمبلی سے لوگ جو آتے ہیں، کم از کم پارٹی سسٹم ہے یہاں پہ، پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، وہ آزاد لوگوں کو وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنا سینٹ میں لاتے ہیں. اور آزاد آپ کو پتا ہے کہ شاید خاقان عباسی نے کہا کہ آئی ایس سی کے لوگ ہمیں ٹیلیفون کر رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں میں تو بڑے ناچ رہے تھے کہ جی وہ تو اس وقت ہمیں پتہ چل گیا کہ پیچھے ادارے نہیں ہیں، تو اس لیے یسرا گانی جیتے ہیں. یعنی وہ جیتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ تو اندر کے لوگ ہیں، شاید خاقان عباسی، ان کی پارٹی، ان کو سب پتہ ہے. وہ جب خود آئے تھے بھی ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آئے، انہوں نے گورننس کس طرح سے کی. نون کا اس میں کیا ہے جو یہ سارا شور مچا رہے ہیں؟ اس میں نہ چیئرمین سینٹ ہے، نہ ان کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ، حاصل کیا انہوں نے؟ اسٹیک ہولڈر ہے نا جی، وہ سب سے بڑے. وہ کیونکہ وہ آصف زرداری کو کھینچنا چاہتے تھے. کیسے؟ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ. وہ انہوں نے کھینچا نہیں. عمران خان کر نہیں سکا، لیکن کہا صحیح کہ میں ان کو رلاؤں گا. اور جب میں ایسے تو کام ہو گیا پورا، کیونکہ جس وقت وہ آیا اس نے جو کام یہ سمجھ لے ذمہ تھا وہ جیلوں میں چلے گیا، باہر چلے گیا، حکومت بدل گئی وغیرہ، ڈلیور تو کچھ نہیں کیا. جو مینیس تھا وہ اس نے دوبارہ بڑھا دیا، مینی فولڈز بڑھ گیا معاملہ. اب ہم پھر وہیں جہاں پہ کھڑے ہیں جہاں سے شروع کیا ہوا تھا، 1 سے. آپ نے خاقان عباسی صاحب کا نام لیا، بہت بڑے قداور شخص ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے. قد کے لحاظ سے یا ویسے قداور کے لحاظ سے جی دیکھیں انہوں نے کون سا کارنامہ پی اے کو تباہ کر کے اپنی بلو کو ٹھیک کر دیا، پی آئی اے تباہ ہو گئی. پھر ان کا کہ مجھے ہم کو بدماشی زیادہ کرنے آتی ہے، تو میں نے کہا جی بالکل آتی ہے، قد لمبا ہے تو بدماشی چل بھی جاتی ہے. لکھا بھی ہے. تو آپ دیکھیے پرائم منسٹر رہ کے اور ایک سیاستدان ویسے ہی اس میں کوئی انسائٹ ہوتی ہے، ان کو بولتے ہوئے سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پبلک ہم سے کیا لیتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں بدماشی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ، 2 تھپڑ کے 10 تھپڑ اسٹریچر پر جائے گا، 2 تھپڑ کے 10 تھپڑ محترمہ کہتی میں ماروں گی. ٹھیک ہے جی. تو سیاست غرق ہو گئی ہماری. عمران خان بھی فیل ہو گیا ہے. اب نمبرز گیم ہے، اب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کس طرح سے ہو کہ کل یہ ہوگا کہ گیلانی آتا ہے آگے چلنا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ لوگ تو کرتے رہتے ہیں کہ انسان کے سرشت میں بغاوت ہے اور چوری ہے، چکاری ہے، اگر جب تک روکا نہ جائے، وائلیشن ہے، ٹریفک وائلیشن ہے.
جو ادارے الیکشن کمیشن نے جو رول ادا کیا یہ پوری دنیا میں ایسی مثال کبھی آپ نے دیکھی؟ کبھی بھی نہیں. میں اس دن رو رہا تھا, میں نے کہا ان کا نام جو کمیشن رکھ دیا ہے, اس کمیشن جو ہے نا, کمیشن آپ کو پتا ہے اقبال شاہ صاحب آپ نے دیکھا ہے بہت ہیوی الزامات ہے, 5%, 10%, 20% کمیشن لیتا ہے. تو میں کہتا ہوں الیکشن کو کمیشن نہیں ہونا چاہیے, جوڈیشل بھی کمیشن نہیں ہونا چاہیے, ان کا نام بدل دیں. کیونکہ چیف جب 10 کا اس نے جو پرے نہیں کی وہ دے دی, ہاں جی پرے یہ تھی 23 کی حلقوں کی, انہوں نے کہا سارا کرو. تو سینٹ تو بہت معزز آ رہا تھا, کیا قیامت آ چلی تھی اگر یہ تھوڑی دیر کے رک جاتے؟ جس پروسیس سے آپ نے بنانا ہے ایک آدمی کو, آگے وہ معزز کام کرے گا تب تو ٹھیک ہے. اب تو ان کی بھی نظر آتی ہے کہ یہ بکے ہوئے ہوں گے یا انہوں نے ان کی اپنی محبتیں ہوں گی, ان محبتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا. ورنہ چاہیے یہ تھا کہ یہ وہ جو کیا کہ ویڈیو سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد اگر اب بھی ہم کو یقین عامر صاحب کو شامل کرتے ہیں کیونکہ ان سے سیاسی سوال نہیں پوچھتے, کیونکہ سوال یہ جو سارا سیناریو ملک کا جو آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی اس میں انٹرو سمجھ لیں کہ 1965 کا پاکستان 6 ڈیم, پی آئی اے دنیا کی لیڈنگ فلیگ لے کے اڑ رہی ہے, ریلوے سب سے بہترین, اسٹیل مل جب آئی بھٹو صاحب کے زمانے میں تو یہ بہت ہی بڑا کارنامہ تھا. آہستہ آہستہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی لیکن آتی یہی رہی. آپ بتائیے کہ جو اس وقت پالیسیاں حکومت کی چل رہی ہیں, اس سے بے روزگاری کا کون سا علاج ہوگا؟ انڈسٹریل زون جو ہیں ہر جو حکومت آتی ہے وہ بنا لیتی ہے کہ جی بے روزگاری ختم کرنے کے لیے جی ہم نے انڈسٹریل زون بنا دیا, یہ بنا دیا, وہ بنے گا, فیسیلیٹیشن ہوئے گی, انڈسٹری چلے گی, ایکسپورٹ بنے گی, تبھی بے روزگاری ختم ہوگی, تو تبھی مہنگائی کام ہوگی نا مقابلتاً. جی بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے گفتگو میں شامل کیا. آپ کا کویسچن خاصا لمبا ہے, میں بریفلی تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ پی آئی اے جب بنی تھی, ریلوے جب بنی تھی, ریلوے جب پاکستان کی بھی شروع میں بنی تھی تو پاکستان کا بجٹ علیحدہ ہوتا تھا, ریلوے کا بجٹ علیحدہ اناؤنس کیا جاتا تھا. پھر اس کو آہستہ آہستہ ضم کر دیا گیا, آپس میں ملا دیا گیا شاید 1977 میں. لیکن اس سے پہلے ریلوے ایک بہت پروفیٹیبل ادارہ تھا جس کے بہت سارے ایسٹس تھے اور گورنمنٹ کا ایک سٹیک تھا ریلوے میں. آہستہ آہستہ اسے ختم کر دیا گیا. اسی طرح پی آئی اے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کی ایک لیڈنگ ایئر لائن تھی, بیسٹ بزنس ایئر لائن تھی. اس سے سیکھا بہت سے ملکوں نے, مالٹا نے سیکھا, سنگاپور نے سیکھا, یو اے ای نے سیکھا. لیکن ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ایک جہاز پہ اتنا برڈن ڈال دیا کہ ایک جہاز پہ میکسیمم لفتھانسا شاید 67 ورکرز رکھتا ہے ایک جہاز کے, ایک کیریج کے اگینسٹ. ہمارا کیریج جو ہے وہ 300 بندوں کا ہے, جو جہاز ہے وہ 300 لوگوں کا ہے, لیکن اس کا جو گراؤنڈ سٹاف اور باقی کا سٹاف ہے وہ 400 کچھ لوگوں کا ہے. اتنا برڈن, اتنا اوور برڈن کر دیا گیا, اتنا اوور برڈن, یعنی اتنے پیسنجر نہیں ہے جتنا آپ نے اس کا کرو اور جو سٹاف, گراؤنڈ سٹاف, اور یہ ساری بھرتیاں ماضی میں سوری ٹو سے جو لوگ سینٹ میں تبدیلی لانے کے لیے آگے آئے, یہ سیاسی تھی. یہ سب کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنے ورکرز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور جب انکمپیٹنٹ لوگ ایسے اداروں میں جاتے ہیں جس میں اسٹیل مل ہے, نمبر 1 ہے, اور ریلوے ہے اور پی آئی اے, تو آپ سمجھیں کہ جب انکمپیٹنٹ لوگ, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جب ان لوگوں کی فیکٹریوں میں جو ان کے مینیجرز ہیں, جب یہ وہ بڑے ویل کوالیفائڈ رکھتے ہیں, جب ایک فوجی جنرل بننے سے پہلے 30 سال 40 سال فوج کو سرو کر کے نیچے سے اوپر آتا ہے اور ایک سسٹم سے پیوریفائی ہو کے اس سسٹم میں پہنچتا ہے, کیا ان کو ایسے لوگ نہیں ملے جو ان اداروں میں کام کرتے ہوئے, ان اداروں کو بہتر طریقے سے چلاتے ہوئے اس کو اتنا اچھے سسٹم میں لاتے کہ یہ پروفیٹیبل ادارے اور پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ چیزیں سبسیڈائز نہیں ہیں. پاکستان اسٹیل مل, اٹ از اونلی, آئی شوڈ سے اٹ از اونلی ون سٹرانس. لیکن سٹیل مل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سٹیل مل کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس نے خود پروفٹ کمانا ہے. دنیا کی بڑی سٹیل ملز, دنیا کے بڑے سٹیل کے ادارے, وہ ان کا پروفٹ کی پرسنٹیج کبھی 3% سے اوپر نہیں جانے دیتے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سٹیل مل پروفٹ میں جا رہی ہے. سٹیل مل کی جو بائی پروڈکٹ ہے جس سے پیسو انڈسٹری الائیو ہوتی ہے, اور پیسو انڈسٹری ایک ایکٹیو انڈسٹری سے بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا, ایسا را مٹیریل پروڈیوس کرنا کہ جس سے کام کرتی ہے, جی فیڈر کام کرتی ہے, نیچے یہ انڈسٹری چل رہی ہے. یہ ایکٹیو انڈسٹری ہے, اس کی جو پیسو انڈسٹری ہے اس کی یہ مدر کمپنی ہے, اور اسی کے را مٹیریل سے آگے بہت ساری فیکٹریاں چل رہی ہیں. لیکن جب آپ اس کو پھر اوور برڈن کر دیں گے اور پھر آپ اس کو ہر وقت اس چیز پہ سوچتے رہیں گے کہ اس میں سے ہم پروفٹ نکال لیں, اس میں سے,
یہ پروفٹ نہیں نکلتے. یہ آپ آخری آپ کا سوال تھا کہ انڈسٹریلائزیشن کے انڈسٹریل زونز. اٹس اے ویری گڈ کوشچن. انڈسٹریل زونز آپ جو پرپوز انڈسٹریل زون ہے جو بھی پرپوز کیا گیا قائد اعظم انڈسٹریل پارک جس کو کہا گیا کہ جی اپیرل پارک بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ چیزیں سوچ سے نہیں ہوتی. گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ کہتی ہیں کہ آپ 2,80,00,000 روپے ایکڑ ایک ایسی جگہ کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آلریڈی لاہور سے 45 کلومیٹر دور ہے, اور وہ ایک گاؤں میں ایک ایگریکلچر لینڈ یا ایک بیرن لینڈ کو آپ آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کریں گے؟ انڈسٹری کبھی ایسے نہیں لگتی. انڈسٹری لگانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, آپ انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں کہ تو کتنا کیپٹل انجیکٹ کر رہا ہے, تیرا کیپٹل فورن ایکسچینج کی فیس میں آ رہا ہے. اگر تو $1 ملین دے رہا ہے, ہم تجھے اس کا یہ انسینٹو دیں گے کہ ہم تمہیں 1 ایکڑ جگہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. کیوں کہ تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایک فیکٹری لگانی ہے 10 ایکڑ میں, پہلے وہ 30 کروڑ روپے کی صرف لینڈ خریدے گا. اٹ مینس آپ نے انڈسٹری کو لینڈ مافیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ ایک بالکل غلط طریقہ کار ہے. تو اس کے سیکنڈ طریقہ کار, سوری میں اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, سمپلی ایک کام کریں, یہ کتنے لوگوں کو کنزیوم کریں گے اپنی فیکٹری میں ایز اے لیبر, ایز اے اسکلڈ لیبر, ایز اے انسکلڈ لیبر, جس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا. ایسا ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار میں دیکھ رہا ہوں یا جو اپنایا جا رہا ہے, میں نے عامر صاحب کا مسئلہ یہ ہے, ہم اسی لیے اس کو ایڈ جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ اکنامکلی طور پر کوئی ملک اگر مضبوط نہیں ہوتا تو پھر پوری دنیا میں اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی. پھر یہی مسائل عوام تک آتے ہیں, مہنگائی ہوتی ہے, کیونکہ مہنگائی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے آدمی کی انکم, کہ کتنی انکم بہتر ہے تو اس کے لیے مہنگائی اور ہے. یہی افادہ مختتم ہے اکنامکس میں. دیکھنا یہ کہ یہی لوگ ذمہ دار جو تھے یا ذمہ دار ہیں, یہی لوگ دوبارہ نئے روپ بدل کے اب جب اسمبلی میں آتے ہیں, جب پہلی پالیسی عوام دشمن ہے تو وہاں یہ نئے سرے سے آ کے کون سا نئی تجویز لے کے آئیں. وہ کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بادری گھر کھلا. کیا کہیں گے؟ یہ سب میں یہ عرض کروں گا کہ تبدیلی اور ترقی ایجنڈے سے مشروط ہے, ڈنڈے سے نہیں. ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے ڈنڈے سے, ایجنڈا کسی کے پاس نہیں ہے. چاہے وہ کپتان ہے, چاہے جی ڈی اے ہے جنہوں نے 4 دہائیاں کئی باریاں لیں, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر ایجنڈا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ 40 سال کس ایجنڈے پر انہوں نے کام کیا اور آج ملک کہاں کھڑا ہے. آپ کے اپنے ادارے زمین سے آسمان پر چلے گئے اور آپ کہتے ہیں جی ہم تو پیدائشی سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے, ہمارے تو دادا پر دادا بڑے امیر کبیر تھے. لیکن آپ کے ادارے چھوٹے سے یونٹ سے آپ نے پوری دنیا پہ آپ راج کر رہے ہیں. کئی ملکوں میں آپ کے اب صنعتی ادارے موجود ہیں, لیکن جو قومی ادارے ہیں وہ زوال پذیر ہیں. تو یہ کون سا ایسا ایک آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے, جادو کی چھڑی ہے کہ آپ کے ادارے ترقی کر گئے اور قومی ادارے بالکل بیٹھ گئے. جس طرح آپ نے ابھی پی آئی کی بات کی, یہ اس دور میں بھی جو ہوا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا ایک چارج شیٹ کر دیا اپنے ڈگریاں. بھائی بہت ساری باتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں, آپ پہلے باتوں کو پوری طرح تحقیق کرتے ہیں, اور ایون تحقیق کے باوجود بھی ہر چیز پبلک کرنے والی نہیں ہوتی. تو آپ ملک کا ایک وقار ہے, آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے وزارت دے دی ہے تو عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے کھڑے پورا ادارہ گراؤنڈ کر دیا, اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اب آپ اس کے بعد صفائیاں دے رہے ہیں, دعائیاں دے رہے ہیں, لیکن کوئی آپ کے لیے آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو المیہ ہے کہ میں ایز اے طالب علم, میں 14 سال کی عمر سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں بڑی قریب سے. میں سیاست کا بھی حصہ رہا ہوں, صحافت کا بھی حصہ ہوں. پاکستان کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو کیا پھر قوم کو ایڈکشن ہو چکی ہے کہ ایسے ہی لوگ لیڈر ملیں گے, چونکہ سیاسی کارکن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. پاکستان میں ہر چیز مالیاتی کارکن کرنی ہے تو پیڈ ہے, جی پیڈ ہے, ہر چیز مالیاتی ہے. کبھی ہوتی تھی نظریاتی سیاست, نظریاتی صحافت. آج بدقسمتی سے میں بڑے درد سے کہوں گا کہ نظریاتی سیاست اور نظریاتی صحافت یہ قصہ ماضی ہو گئی ہے. چلو یہ تو اکیڈمک ڈیبیٹ ہے, ہم یہ آتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کا اس وقت کل یدھ پڑھنا ہے جس کو 10 بجے ہوگا, تو یہ بھی مالیات دیکھیں تو وہ
کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی میں ایز اے طالب علم سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سنجرانی صاحب ہیں وہ مجھے دوسری دفعہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو دوسری سیٹ ہے وہ ظاہر ہے جو نمبر گیم آپ نے فرمائی ہے اس میں سنجرانی صاحب کے پاس بہت سارے معاملات ہیں جو انہوں نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یا نواز صاحب پوچھنے بڑا سیاسی اہم سوال بھی پتا ہوگا. کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو نظر آ رہا ہے تو وہ ہوتا ہی نہیں. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرویز خٹک جا کے اس کو کہتا ہے کہ بھی آپ بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, کہا عبدالغفور حیدری کو بعد میں مکر گئے, سارے مکر گئے, تو اس پی ڈی ایم کا جو ظاہر ہے جو پانی کے بغیر مچھلی تڑپ رہی تھی فضل الرحمان کی فنڈڈ رینٹڈ کس قسم کا ملک سے اپا ڈالا اس نے, تو وہ اس بات سے ٹھنڈا تو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ان کو تو سوچنا چاہیے, پرویز خٹک صاحب کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ وہ سنجرانی بھی بلوچستان سے ہے چیئرمین کے لیے اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہم بلوچستان سے ہی دوسرا وہ لیتے ہیں, یہ آفر دینے ہی نہیں چاہیے تھی, کچھ اور طریقے سے اپنی پلیسمنٹ اس طرح سے کرتے. باقی سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان سے تو ان کا تعلق ہے لیکن وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے, وہ سیاسی رہنما کبھی بھی نہیں رہے ہیں, نہ ان کو عوام کا پلس کا پتہ بھی ہے. اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, ویسے بھی چلے ہیں تو اب بھی چلیں گے, لیکن کل ایک عجیب قسم کی گیم ہوگی. وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو نا ایک گنی کام رکنے والا تو نہیں ہے. اگر اس میں کوئی اپسیٹ ہوتا بھی ہے تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نو کانفیڈنس آ جائے گا, پھر لانگ مار کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے, بس کا بھی آ رہا ہے. یہ ملک کو آرام سے تو نہیں چلنے دیں. آپ پھنس گئے ہیں ایک ایسے چکرویو میں جس سے باہر نکل نہیں پا رہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ 18 کے بعد الیکشنز کے بعد معاملات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن تھوڑا سا 2 قدم آگے چل کے اقبال شاہد صاحب میں لبرٹی لوں گا, آپ سے عرض کروں گا کہ میں نے 18 کو عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا اگست 2018 میں, 28 اگست کو میں نے اپنی وال پہ لکھا کہ ایک سلیقہ نظر نہیں آ رہا, عمران خان قوم اور ملک کو آپ سے بہت توقعات ہیں. 10 دن میں مجھے تو نظر سمجھ میں آ گئی بات, ان کو ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, سلیقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ انتظام صحیح طریقے سے کرتے, اس طرف وہ بے شک احتساب کرتے, دوسری سائڈ پہ گڈ گورننس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب اگر عمران خان نہیں بھی ہوتا, کوئی احتساب کرنا چاہے, کوئی بادشاہ تو ہے نہیں کہ رسا لٹکایا جائے کسی بلڈنگ کے اوپر پھانسی دے دی جائے, باقاعدہ پروسیجر ہے, سی آر پی سی ہے, عدالتیں ہیں. وہاں آپ نے دیکھا کہ کئی اداروں کا تو نام آئینی طور پر آپ کریٹیسائز نہیں کر سکتے, لیکن جو عامر صاحب نے بات کی تھی کہ یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بھی آدمی کیپٹن بھرتی ہوتا ہے تو جنرل بنتا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ سیدھا ہی وکیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے, اور سیدھا چیف جسٹس افتخار چودھری بلوچستان کا ڈائریکٹ چیف جسٹس بنا. تو پھر وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے نا, ادھر بھی تو دھیان دینا چاہیے. یہی تو سسٹم کی خرابی ہے. آپ نے جس ایک اینڈ پروڈکٹ آپ نے بنانا ہے تو آپ کے جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جی آپ نے کیس کرنے ہیں, آپ نے کیس پیش کر دیا, عدالت میں چلے گئے, عدالت میں ایکویٹل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھو اس میں پروسیکیوشن کو ہم کرٹیسائز جرنلسٹ ہیں, پھر پروسیکیوشن کو کرٹیسائز کرتے ہیں اسی میں کہ جی یہ کیس صحیح نہیں بنایا گیا, فلانا نہیں بنایا گیا. یہ کیا جائے اقبال شاہد صاحب کے سب کہتے ہیں نا کرپٹ ہیں, سارے کے سارے کرپٹ ہیں. اب ثابت ہو گیا تو جیسے کچھ کیسز ہوتے ہیں جو کہ بلائنڈ کیسز ہوتے ہیں, مرڈر کے بھی بلائنڈ کیسز, تو کرپشن کو بھی چھوڑ دیں, معاف کر دیں. یہ بلائنڈ کیس آف کرپشن ہے, کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی, اللہ مہربان تھا. تو یہ جو ہانڈی کون کتا چاٹ گیا, مجھے بتائیے پولو کا سارا وسائل کون کھا گیا؟ جب جہاں کتے بہت سارے ہوں تو آپ کو تو ہانڈیاں تھوڑی ہیں, کتے بہت ہیں چاٹنے کے لیے, جو نا وہ چاٹ گیا جی. کتے کہاں ڈھونڈتے پھریں گے آپ جی؟ بڑی افسوسناک بات ہے. اس پر تو ایڈ کر سکتے ہیں عامر صاحب کہ یہ ملک خوبصورت جو ہے, اتنی کم ملک ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ٹیلنٹ موجود ہے, وسائل موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم دستے نگر آپ بات کر رہے تھے کنزیومر, ہماری یہاں انڈسٹری کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ بیسیکلی کنزیومر کنٹری تو ڈکلیئر ہم ہو چکے, کمپیٹیٹر تو رہے نہیں, کیونکہ بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں, وہاں کی پروڈکٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے تو ہو ہی نہیں سکتی, کمپیٹ ہی نہیں کرتی, ہم زیادہ پیسے لگتے ہیں, بات سے آسان سے آ جاتی ہے. تو یہ ایجنڈا تو ہے. اب اس میں جو آپ چائنا انٹر ہو گیا ہے, مجھے بتائیے اس کا کیسے ہم مقابلہ کریں, کون سی ہم پروڈکٹ بنائیں, کیسی اچھی بنائیں گے؟ کیا ترکی کی طرح تو ہمارا برانڈ چل نہیں سکتا؟ سر پہلا میرا ایک اس کا ورڈ ہے کہ کنسسٹنسی آف دا پالیسی, یہ کسی بھی ملک کے لیے کی ہے. جب ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ایک پالیسی اناؤنس کرتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آ کے اسے ڈیفر کر دیتی ہے تو آپ انویسٹر کا کانفیڈنس شیک کر دیتے ہیں. انویسٹر کا کانفیڈنس شیک نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے ارباب اختیار ہیں, اسپیشلی بیوروکریٹس,
وہ ایک جگہ پہ بیٹھے, وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جو آج کون کی بنائے؟ دنیا- آپ کو پتا ہے بیوروکریسی میں آپ غالباً اس میں کبھی نہیں آئے تو ایمبیسڈر ہیں یہاں, بیوروکریسی کے کوئی وہ پہ مل جاتے ہیں, مجبوراً مل جاتے ہیں, سب بن جاتے ہیں, کوئی نہیں سنتا. ون مین شو ہے جو پریزائڈنگ چیئر ہے, میں نے خود دیکھا ہے, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, اس نے کہا آپ نے لاہور میں دیکھو یہاں سگنل فری بنا ہوا ہے. میں نے ایم ڈی جو ٹیپا تھا اسے بلایا, اسے کہا کہ یہ آپ سگنل فری کیسے آپ نے بنایا, کہ آپ تو انجینئر ہیں. فیض آباد کا جو آج سے اتنے 30-35 سال پہلے بنا ہوا ہے بھی ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اور جھنجھٹ میں ڈال دیا. تو وزیر اعلیٰ کو آپ نے بتایا نہیں, میاں شباشی صاحب سے کہتے سنتا کون ہے, اور ایک کمشنر نے بات کرتے گیٹ آؤٹ لاسٹ, وہ کہتے ٹھیک جو کہتا کرو. یہ سارا پریزائڈنگ چیئر یہاں انجینئر بھی ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے, وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہے, وہی کرتا ہے سارا کام. نہیں سر, پالیسیز ایسے نہیں بنتی, انٹرنیشنلی پالیسیز ایسے ایسے بننے نہیں چاہیے, بنتی ایسے ہی ہیں. ہاں پاکستان کا تو ایسے ہی بن رہی ہیں, لیکن کبھی یہاں پہ وہ بھی تو بیوروکریسی تھی نا. اگر اس بیوروکریسی کو میں وہ کریڈٹ سچائی میں دوں گا طاقت ہوتی ہے, یہ داغی کہ لوگ وہ کیا کریں. 50s اور 60s کی وہ بیوروکریسی, کیا انہیں گورا ٹرین کر کے گیا تھا جنہوں نے اتنے افیکٹولی اس پاکستان کو سٹینڈ کیا جسے کہ یہ ساری دنیا کہتی تھی کہ یہاں economically 25% لوگ, سر 50% ایماندار تھے, اس وقت ان کی باری نہیں آئی, پھر بھی مل گئے. اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ کنٹری اکانومیکلی نہیں چل پائے گا, لیکن کیوں چلا؟ چلنے کی ایک وجہ تھی کہ وہ بیوروکریسی کمپیٹنٹ تھی. 70s کے بعد ہمیں یا کمپیٹنٹ بیوروکریسی نہیں ملی یا پھر ہم کام کرنا بھول گئے. 70s سے پہلے آپ اپنے سارے پیرامیٹرز, اپنے گرافس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی ہر چیز ترقی کے سینے پہ چڑھ رہی تھی. لیکن اس کے بعد یہ کون سا ایسا کام ہوا ہے, کون سی ایسی, مجھے تو اس کا اپیرنٹلی ایک ہی جواب نظر آتا ہے, یہی حکمران تھے, ایسے ہی حکمران تھے. قائد اعظم کے بعد کتنے حکمران بدلے. آپ بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں, جو ڈی ایم جی ہے یا پی سی ایس نے ایک امتحان پاس کیا, کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ وہ کیا اس نے ڈاکٹری بھی سیکٹری ہیلتھ لگ جاتا ہے؟ کبھی آپ نے پروفیسر کو لگتے دیکھا ہے ڈاکٹر کو, کبھی ایجوکیشنسٹ کو لگتے دیکھا ہے, وہ ہر فن مولا بن جاتا ہے. سر یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, کنسسٹنسی آف دا پالیسی کیا ہے کہ جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں تھنک ٹینک بنتا ہے. ایسا ہی ہے. ناصر صاحب کی طرف آتے ہیں. ناصر صاحب سوال آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں, بریک کی طرف جانا ہے ہم نے, کہ کیا پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس میں بعد میں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پیپل پارٹی بیٹھ گئی, سب کو پتا ہے, استعفے جمع ہوئے, انہوں نے کہا رہنے دے, مانی گئی, کام جب ہو گیا. ان کا بائی الیکشن میں ہم جانا ہے, مسلم نون نہیں مانتے تھے, جانا پڑا. سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے, پیپل پارٹی نے کہا, وہ مانا گیا, چیئرمین سینٹ اپنا لے کے آ گئے. اب پیپل پارٹی اس سے زیادہ سکسیسفل کہاں تک جائے گی؟ کیا پی ڈی ایم کے مقاصد جو تھے, بنائے گئے تھے, وہ پورے ہو گئے ہیں؟ پیپل پارٹی اور نون لیگ میں آج کی خبروں کے مطابق ڈفرنس آ رہے ہیں. یہ اتحاد جو ہے وہ قصہ ماضی بننے جا رہا ہے. پی ٹی آئی پیپل پارٹی, نہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی یہ بھائی بھائی ہونے جا رہے ہیں. سوال کا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ناصر اقبال صاحب, پی ڈی ایم کا مستقبل اس کے بعد کیا ہوگا؟ میاں صاحب یہ تو روز اول سے طے تھا کہ جس دن یہ اتحاد مارز وجود میں آیا اس دن اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. اچھا. اور المیہ یہ ہے کہ نون لیگ کی کمانڈ جب سے مریم نواز کے پاس آئی ہے, اور وہ نون لیگ کے لیے وہی کافی ہیں ڈاؤن فال کے لیے. اور میں حیران ہوں کہ میں نے لکھا بھی ہے طالب علم وزیر اعظم کو کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ حکومت کریں, سیاست آپ نے پارٹی کے لوگوں پہ چھوڑ دیں. ایسا ہی وہ بھی باز نہیں آتے, ہر وہ کوئی نہ کوئی بیان بازی کرتے رہتے ہیں. کو مریم نواز ہی کافی ہیں گرانے کے لیے, وہ بار بار گراتی ہیں, کپتان صاحب اس کو اٹھا دیتے ہیں. اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ فائدے میں رہا ہے زرداری. ٹھیک ہے, اس نے ہر معاملے میں فائدہ اٹھایا ہے, اپنا وجود منوایا ہے. وہی یوسف رضا گیلانی جس کو چارج شیٹ کیا تھا نون لیگ نے, آج اس کی جیت کا جشن منا رہی ہے نون لیگ. تو آپ نے اپنے بیانیے کی نفی کر دی, جو آپ کئی دہائیوں تک نون لیگ کو اپنا پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے کہ یہ سیکورٹی رسک ہے, زرداری 10% ہے, 100% ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس حد تک لے گئے عمران خان کی مخالفت میں, گڑی خزابخش تک لے گئے, جی, وہاں نعرے لگا دیے, نعرے لگا دیے. تو یہ
سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شہباز شریف جیل میں تھے, مریم لیڈ کر رہی تھیں, اور انہوں نے اپنی میں سمجھتا ہوں کج فہمی کے ساتھ, اداروں کو بھی میں لائن کر کے کج فہمی کے ساتھ جو کچھ کیا, ادارے آج تک نواز شریف کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے, نہ پہنچا سکتے ہیں, نہ ان کا شاید ایجنڈا ہے, جتنا مریم نے خود اپنی پارٹی کو اور اپنے والد کی اس کی سیاست کو, شخصیت کو ڈیمیج کیا ہے. اب زرداری نے دوبارہ جو ایک بحالی ہے پیپلز پارٹی کی, اس میں سب سے زیادہ میں کریڈٹ دوں گا مریم نواز کو. اور یہ آج نہیں تو کل یہ اس کا بالکل آپ دیکھیں گے شرارہ بکھر جائے گا, اور یہ پھر یعنی امریکن اے ٹی ایم کی طرح جو کام لینا تھا لیا جا چکا. ان کی توپوں کے رخ پھر ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیاست میں کچھ بعید نہیں ہے, اگر زرداری اور نواز شریف شیر و شکر ہو سکتے ہیں. طاہر صاحب آ گیا, اب یہ بڑا اہم مناسب پتہ ہے کہ اس وقت طاہر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ, کیونکہ کل بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی, تو آپ باہر پاکستان کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, اور تقریباً 1300-1400 سائنٹسٹ ہے وہاں, اور آپ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں. تو طاہر صاحب پاکستان میں کرونا اس وقت پھر بڑی شدت اختیار کر گیا, اور یہ جو لہر ہے یہ بڑی تیزی سے لوگوں کی جانوں کو نگل رہی ہے. سیاست ہوتی رہے گی, وہ پروگرام ہم کر رہے تھے, تو یہ کیا کہیں گے اس وقت؟ یعنی کوئی پالیسی نہیں تھی, پہلے سارے بازار کھول دیے, سکول کھول دیے, پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ شادیاں سیاسی جماعتوں نے جلسے کر لیے. آپ پھر اس پر کوئی بتائیے, دنیا کی کیا صورت ہے پاکستان میں, اس کی جو روح ہے اس پر کس طرح قابو پایا جائے؟ جی دنیا کے ساتھ ہی ہے پاکستان, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, کبھی اوپر اور کبھی نیچے. یہ ناروے میں فار ایگزامپل یہ ہو گئے تھے 200 کے قریب انفیکشن, پھر 100, پھر 50, اب پھر پچھلے دنوں سے 700-800 کے قریب آ. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ایک گراف اوپر نیچے ہوتا ہے. تو وہی میری تو یہی عرض ہے, میری دعا سے تیری قضا بدل نہیں سکتی, میری دعا ہے کہ تو خود ہی بدل جائے. تو جب تک قوم نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا, احتیاط نہیں کرنی, تو کرونا پھر یہ جو ہے یہ پرابلم تو کریٹ کرے گا. نہیں, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مین میڈ ہے اور اب بھی ہاتھ نہیں آ رہی, کسی کنٹروورسی ہے. اور جناب مین میڈ ہو اقبال صاحب یا نہ مین میڈ ہو, مصیبت تو ہے نا. جس کے گھر میں کرونے سے موت ہوتی ہے, غریب آدمی, ایک باپ ہے جی, تو اس کے بچوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ کوئی تو عقل کا کوئی ہم نے سوچنا ہے نا, کہ مصیبت تو ہے نا جی, مسائل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ شروع ہوا, 1 سال سے اوپر اب ہونے کو جا رہا ہے, یعنی آپ نے دیکھا کہ دسمبر غالباً 2019 میں چائنا میں یوہان میں ہوا تھا, تو یہ کب تک سائنسدان کیا سوچتے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں جی 2 تھیریز ہیں, کچھ ہماری اسلامی تھیری بھی چل رہی ہے اس وقت. وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کو ابھی یہ پٹھو لگا ہے, ابھی کورٹ مارشل ہونا ہے. اچھا, تو دوسری سائڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک ویکسینز جو ہیں وہ امیونٹی ڈیولپ نہ کریں, یا ویکسین کے علاوہ کوئی اور علاج یعنی وہ مکمل اس کا ڈیفنس نہ کرے اور پوری دنیا کو نہ ملے, اس وقت تک تو یہ, کیونکہ دنیا ولیج ہے, لوگ ایک دوسرے کی طرف ٹریول کرتے ہیں. اچھا, ہمارا پینل آپ سے نا جو ان کے ذہن میں آتے ہیں سوالات کرتے ہیں, نواب اپنا غوث بھائی بارودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, آپ سے سوال کرتے تھے, آپ کو بات پوچھنا چاہیں. جناب طاہر محمود صاحب, بات تو یہ کہ ہم بطور قوم جو ہے نا, ایک تو منتشر ہے, پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب سے بڑا ہمارا ایمان یہ کہ بس جو کرے گا اللہ کرے گا. اور تیسری بات جو ہماری سوسائٹی کی چیز نہیں, ہم بہت زیادہ امیون ہے, کیونکہ ہم بہت گندگی میں رہنے والے لوگ ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ جراثیم, یہ وائرس جو بنایا اللہ نے ہمارے لیے, وہ مچھر جب بنا تو وہ اس نے نمرود کو لے لیا. اس طرح سے مصیبتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے سائنسدان پاکستان کے جو ماشاءاللہ کافی زیادہ اونچے ہیں, لیکن اس معاملے پہ وہ کام نہیں کر پا رہے. اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ہماری حکومت کو اور ہمارے سائنسدانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی پہلی تو یہ چیز ہے جی, ہماری سب سے پہلے تو ہر قسم کی سیاسی تربیت بھی ہونی چاہیے, اور پھر ہماری بیوروکریٹک تربیت بھی ہونی چاہیے, پھر ہماری قوم کی پبلک کی تربیت بھی ہونی چاہیے. ہماری بڑی پرابلمز ہیں اور گمبھیر پرابلمز ہیں. تو عرض یہی ہے وہ صاحب کہ آپ یعنی ایز اے پبلک جو ہے کوآپریٹ کرنا چاہیے گورنمنٹس کے ساتھ. میں تو یہی عرض کروں گا
تو تھوڑا سا وہ ٹرسٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. ٹرسٹ کریں اپنی گورنمنٹس کو اور کوشش کریں گاڑی کو باہر نکالنے. عامر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ اعزازی ایمبیسڈر ہیں سلک روٹ کے چائنا کے. سر کوئی بات آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے کام بھی بڑا کیا ہے اس میں, انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس میں ویکسین میں پاکستان میں لانے میں. جی پلیز سر, میری گزارش یہ ہے, تھینک یو فار یور کمنٹس. میں تھوڑی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جی, کہ میں نے چائنا میں جو دیکھا ہے کہ ہاؤ ڈڈ دے مینیج ٹو ریگولیٹ دس کرونا وائرس پرابلم. سوشل ڈسٹینسنگ اٹ واز ون چیپٹر, اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. اگر آج آپ ڈیتھس کی ریشو دیکھیں تو پاکستان میں شاید ہم اس بیریئر کو کراس کر گئے ہیں جتنا چائنا میں تھا. حالانکہ چائنا سے یہ بیماری تقریباً 1.25 سال پہلے, آلموسٹ 1.25 سال پہلے شروع ہوئی تھی. ایک انہوں نے اسے اس طریقے سے کنٹرول کیا. پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ امیون سسٹم بنانے والی چیزیں جو نیچرل ہبز ہیں ان پہ ضرورت سے زیادہ زور دیا. یہ ویکسین تو ابھی آئی ہے, ابھی اس کے لگنا شروع ہوا, ابھی تو اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے. ابھی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں یا یہ کتنی سکسیسفل. مجھے عامر صاحب کی آواز پوری نہیں آ رہی, کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اب زیادہ جی آئی ایم سوری جی. تو اینی وے میں تو چائنا کے ایک ایکسپیرئنس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہاں پہ ایک تو ڈیتھ کی پرسنٹیج بھی ایون پاکستان سے بھی کم ہے, اور انہوں نے آلموسٹ اس وقت وہاں پہ نئے کیسز کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی نیا کیس رجسٹرڈ نہیں ہوتا, اور خدا نہ خاصا کہیں کیس رجسٹرڈ ہو بھی آ جاتا ہے تو چائنا گورنمنٹ ٹیک سچ اے اسٹرانگ میئرس کہ وہ اس پورے علاقے کو سیل کر دیتے ہیں, اس پورے علاقے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ امیون سسٹم ڈیولپ کر کے ود دا نیچرل ہبس, انہوں نے نیچر اور ہبس پہ زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے. صاحب کیا کہیں گے؟ جی اس میں یہی ہے, اب بھائی چائنا کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم چائنی تو بنے گی نہیں ابھی تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ون مین شو ہے, یہاں پہ ہر آدمی جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ہر آدمی دوسرے سے بہتر جانتا ہے. سیاست میں, پولیٹکس میں, میڈیسن میں, مجھے تو لگتا ہے ہر آدمی ہمارا سائنٹسٹ ہو گیا ہے جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی اچھا معاملہ ملتا ہے میرے بھائیوں کو ملنا چاہیے, ان کو لینا چاہیے. چائنیز پاکستان کے اچھے دوست ہیں, انہوں نے اگر وہ انیکٹیویٹڈ وائرس جو ویکسین بنائی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ٹیسٹ کی ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک کے اوپر کام ہوا ہے, اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس, کچھ مسائلس ہوں گے, ہر ویکسین کے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ پاکستان چائنا کو ٹرسٹ کرتا ہے, چائنا پاکستان کو ٹرسٹ کرتا ہے, تو ویری فائن, اس سائڈ سے موو ہونا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ چائنیز کے پاس آلریڈی اولڈ چائنیز ٹریڈیشن میڈیسن کی ایک ہسٹری ہے, اور ان کے پاس بڑے فارمولیز ہیں. ہمارے پاس بھی حکمت تھی, اور حکمت میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو وائرس کیا ہر قسم کی چیز کو وسیدہ کر لیتے تھے, سالوں سے چلتا رہا ہے. آپ آج بھی الکلائن چیزیں کھانی شروع کر دیں, الکلائن چیزیں کھانی شروع کر دیں, یعنی آپ کے اندر یعنی جو پی ایچ لیولز ہیں باڈی کے وہ ٹھیک کر لیں, یہ وائرس کوئی کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر ڈیزالو ہو جاتا ہے. جیسے آپ صابن دھوتے ہیں ہاتھوں میں تو وہ الکلائن میڈیم ہوتا ہے, تو باڈی میں بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے سرکہ ہے آپ کا, جیسے آپ کی ادرک ہے, جیسے آپ کی لہسن ہے, آپ ان کو کوٹ کے مکس کر کے کھائیں, بندے کو دیں, آپ دیکھیں پیچھے سے 500 گرام کی پیراسیٹامول دیں اور پانی پیئے, پسینہ آئے گا, بندہ ٹھیک. تو مقصد کہنے کیا ہے کہ طریقہ کار تو سارے موجود ہیں. طاہر صاحب آپ ذرا بات کریں. طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں اخبار کے. جی پلیز طاہر صاحب. ناصر اقبال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ناصر بھائی. پہلے تو میں آپ کو آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ آواز ذرا کلیئر کیجیے گا, لائن میں ہے ارتاش. جی پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور جتنے بھی دنیا بھر میں ڈاکٹرز ہیں جو لڑ رہے ہیں اس فرنٹ لائن پہ, ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود پوری دنیا اس افطال سے لڑ رہی ہے. میرا سادہ سا سوال ہے, جس طرح بھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ صابن سے ہاتھ دھونے سے یہ جراثیم مر جاتا ہے, تو ابھی تک پوری دنیا کو ایسا کیمیکل یا ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی میڈیسن کیوں نہیں ایجاد کر پائی کہ جس سے اس کی موت واقع ہو؟ جی طاہر صاحب. دیکھیے جی
جی جی بالکل، الکلائن میڈیم اسے کہتے ہیں. تو ظاہر ہے ہاتھوں میں جو ہوتا ہے اگر وہ آتا ہے تو اب ڈائریکٹ اگر کسی کے ناک میں چلا گیا تو آپ کلی کر یہ جو ہم وضو کرتے ہیں سائنس فلیش اسے کہتے ہیں، نیزل فلیش، اسے یعنی کچھ فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دنیا کے اوپر کیوں نہیں بنائی ہے، دنیا کے ٹرینڈز ہوتے ہیں جیسے فیشن کے ٹرینڈ ہوتے ہیں، تو دنیا کے اوپر یعنی ایک نظام چلتا ہے، اسی ٹرینڈ میں چل رہی ہوتی ہے سائنس. تو سائنس کے جو ٹرینڈز چلے ہیں وہ ویکسین کی طرف ہے اس وقت. ہاں جی، کہ ہر ملک ویکسین کی طرف جاتا تھا، اور ویکسین کی دو قسمیں جو ہیں، ایک پہلی ہے جو وہ اس کے علاوہ بھی ہیں ویکسین کی، لیکن ان ایکٹیو وائرس کے ڈیڈ وائرس کو آپ ڈالتے ہیں، اور یہ تو ہم نے چلائی ہے کافی عرصہ، کافی سال. عامر صاحب لاسٹ کوشچن، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. عامر صاحب لاسٹ کوشچن کریں، کیا کہنا چاہتے تھے، کیا بات کریں؟ بالکل جی، تھینک یو سر. آپ نے جو چیز بتائی، سائنو فارما کمپنی ہے جن کی یہ ویکسین ایکٹیو ہوئی ہے، جو پاکستان میں بھی آئی ہے، اور بیسیکلی ابھی تک جتنی آئی ہے ایز اے ڈونیشن آئی ہے، ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے خریدی نہیں ہے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب کی جسے میں کرنا چاہتا ہوں، سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں سر، یہ بالکل ہربس اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ چائنا سے ہی پاکستان کیا پوری دنیا میں آئی ہیں، جسے ہم یونانی دواخانہ یا یونانی طب کہتے تھے. ایکچولی یہ لفظ یونان ہے، اور یونان چائنا کا ایک صوبہ ہے جو اپنی جڑی بوٹیاں اور ہربس پروڈیوس کرنے میں بہت مشہور تھا، جسے ہم آج تک یونانی سمجھتے رہے ہیں کہ جو گریس سے پاکستان میں یا پوری دنیا میں پھیلی تھی. یہ ہربل میڈیسن کا علاج شروع سے ہی چائنا سے پوری دنیا میں پھیلا، اینڈ اٹ از یونان. بہت شکریہ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، کوئی ٹائم ہمارا تقریباً پروگرام کا ختم ہو گیا. پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا، جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. لاسٹ میں اس وقت جو رو ہے پاکستان میں کورونا کی، اس سے احتیاط کی بہت بڑی ضرورت ہے، ایک ذمہ دار شہری کی طرح اس کا فیس کرنا ہے، کیونکہ یہ اگر صرف اور صرف حکومت ڈنڈے کے زور پر اس کو قابو نہیں کر سکتی. ڈسٹینس رکھیں، ہوٹلوں میں جانے سے پرہیز کریں، بازاروں میں جانے سے پرہیز کریں، اور یہ ہے کہ یہاں جو لوکل جو یونانی چیزیں ہیں، ادرک ہے، اس طرح کی کعبہ ہے، یہ بڑی افیکٹو ہیں. یہ ویکسین ہی انہی چیزوں سے ہی بنتی ہے. اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.